عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی ہمارے سلسلہ وار مخصوص موضوعات میں ایک اور موضوع جڑ گیا ہے، اور وہ ہے سلطنت برطانیہ نے غلامی ختم کرنے کا کب اعلان کیا تھا۔ ابھی 1 اگست گزرا ہے۔ 1834 کی وہ تاریخ آپ کو یاد ہوگی جب سلطنت برطانیہ نے غلامی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ایک تاریخ ہے، اور اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے فرخ عباس کا ایک مضمون ملا، تو سوچا کہ اس میں جو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں میں بھی اس کے ساتھ آپ کو شیئر کروں۔ ناظرین، آج سے 188 سال قبل جب برطانوی پارلیمان نے برطانیہ کے زیر تسلط علاقوں میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا تو ان لاکھوں افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جنہیں دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں غلاموں کے طور پر خریدا اور بیچا جا چکا تھا۔ 1 اگست 1834 کو برطانوی پارلیمان نے برطانوی نو آبادیوں میں غلامی کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد جزائر غرب الہند، جنوبی افریقہ سمیت کینیڈا میں برطانیہ کی زیر انتظام علاقوں میں غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق برطانوی پارلیمان نے فیصلہ 28 اگست 1833 کو ملنے والے ایک شاہی فرمان کے تقریباً 1 سال بعد کیا تھا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی تقریباً 8 لاکھ غلاموں کو آزادی کا پروانہ مل گیا، لیکن چند علاقوں میں اسے مختلف شکلوں میں قائم رکھا گیا۔ مثال کے طور پر اس برطانوی قانون کا اطلاق صرف ان علاقوں میں ہوتا تھا جو براہ راست سلطنت برطانیہ کے عملداری میں آئے تھے۔ بر صغیر چونکہ اس وقت تاج برطانیہ کے بجائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر انتظام تھا، اس لیے یہاں اس قانون کا اطلاق نہیں ہو سکا۔ بر صغیر کا مطلب اس وقت پاکستان، ہندوستان سب ایک تھا۔ برطانوی پارلیمان میں غلامی کے خاتمے کے قانون کی منظوری کے 10 سال بعد دی انڈین سلیوری ایکٹ آف 1943 پاس کیا گیا، جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو غلام رکھنے اور ان کی خرید و فروخت سے روک دیا گیا۔ مصنف ایم مہاراجن کی کتاب مہاتما گاندھی اینڈ دی نیو ملینیم کے مطابق اس قانون کے تحت غلامی کی ضوابط میں نرمی لاتے ہوئے پہلے سے موجود غلاموں کو کچھ حقوق بھی دیے گئے، لیکن 1861 میں انڈین پینل کوڈ کی اطلاق کے بعد برٹش انڈیا میں غلام رکھنے کو تعزیرات ہند کے تحت جرم قرار دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب دنیا کی کسی دوسری سلطنت نے اس حوالے سے ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا، گویا برطانیہ وہ پہلی سلطنت تھی جس نے غلامی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کی بنیاد کئی معاشی وجوہات تھیں، جن میں اہم وجہ برازیل اور کیوبا کی منڈیوں میں بڑھتا ہوا مسابقتی رجحان تھا۔ تاجر برطانوی کالونیز میں آزادانہ تجارت کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان علاقوں میں تجارت پر برطانوی غلبے کا خاتمہ چاہتے تھے۔ افریقی غلاموں میں بغاوت کا بڑھتا رجحان بھی ایک وجہ تھا، جبکہ شمالی امریکہ کے علاقوں میں اس حوالے سے کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی درپیش تھیں۔ برطانیہ میں غلامی کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والے 1770 کی دوائی سے اس حوالے سے ایک مہم چلا رہے تھے، لیکن ماضی میں اس حوالے سے کی جانے والی کوششیں بارآور ثابت نہیں ہو سکی تھیں۔ برطانوی حکومت نے غلامی کے خاتمے سے متاثر ہونے والے مالکوں کے لیے بطور زر تلافی 2 کروڑ پاؤنڈز کی رقم مختص کی تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی اور زر تلافی مختص نہ کیا گیا جنہیں غلاموں کے طور پر بیچا جا چکا تھا۔ برطانوی اخبار دی گارجین میں اس موضوع پر لکھنے والے محقق اور صحافی کینان ملک لکھتے ہیں کہ 1833 میں برطانوی حکومت نے 2 کروڑ پاؤنڈز کی جو رقم غلامی کے خاتمے کے لیے مختص کی تھی، وہ اس وقت اس کے قومی بجٹ کا 40% تھا۔ یہ رقم پاؤنڈ کی موجودہ کرنسی کے مطابق 16 ارب پاؤنڈ سے زیادہ بنتی ہے۔ اس وقت یہ رقم ان 46,000 مالکوں کو دی گئی تھی جو غلامی ختم ہونے پر اپنی جائیداد سے محروم ہو گئے تھے۔ برٹش لائبریری آرکائیوز کے مطابق 18ویں صدی عیسوی میں غلامی کی تجارت اور پھر غلامی کے خلاف شروع ہونے والی مہم نے بھی اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ سلطنت برطانیہ نے غلاموں کی تجارت شاہی فرمان کے تحت منظوری ملنے کے بعد سال 1663 میں شروع کی تھی، جس کے بعد افریقہ کی برطانوی نو آبادیوں سے لاکھوں افراد کو شمالی امریکہ لے جا کر فروخت کیا گیا اور انہیں ایک ایسے ماحول میں کام کرنے پر مجبور کیا گیا جہاں انہیں بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ رائل میوزیم گرین وچ کے مطابق 1662 سے 1807 کے درمیان برطانوی سلطنت کے زیر انتظام
تقریباً 34,15,000 سے زائد افریقی باشندوں کا غلام کے طور پر خریدا گیا، جن میں 29 لاکھ سے زائد کو امریکی علاقوں میں فروخت کیا گیا تھا۔ میوزیم ریکارڈز کے مطابق 1699 سے 1807 کے درمیان برطانوی جہاز 10,103 ایسی مہمات پر روانہ ہوئے جن کا مقصد نو آبادیاتی علاقوں کے باشندوں کو غلام بنا کر ان کی خرید و فروخت کرنا تھا۔ ان میں سے 3,351 مہمات لندن سے روانہ کی گئی تھی۔ برطانیہ میں غلاموں کی تجارت کو سال 1807 میں ختم کیا گیا تھا، لیکن غلامی کے خاتمے کے لیے سلطنت برطانیہ کے بیچے گئے غلاموں کو 1834 تک انتظار کرنا پڑا، جس کے بعد نظام سلطنت چلنے کے لیے برطانوی راج کو معاہدوں پر مبنی نوکری کی جانب رخ کرنا پڑا تھا۔ تو ناظرین گرامی، 1 اگست کو غلامی ختم کرنے کے اعتبار سے یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برطانیہ نے کتنے سالوں تک کتنے ملکوں میں اپنی غلامی کے اس سلسلے کو جاری رکھا تھا، اور کس طرح انسانیت جو ہے غلامی کی ان زنجیر میں جکڑی تھی، اور کئی برسوں تک بلکہ صدیوں تک یہ غلامی جاری رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1 اگست 1834 تاریخ میں لکھی ہوئی ایک ایسی تاریخ ہے جس کو لے کر کے جو ہے ہمیشہ برطانیہ کے غلامانہ اور حاکمانہ اس طرز زندگی کو اور اس حکومت کو کبھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو 1 اگست کو اس غلامی ختم کرنے کی وجہ سے برطانیہ کو سراہنا کی اس جو ہے موندھی ہوئی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، جس کو سراہنا نہیں کہا جا سکتا، لیکن غلامی کی یاد ضرور دلاتی ہے۔ لیکن اس تاریخ کو غلامی کا خاتمہ کہتے ہوئے بھی الگ الگ تاریخ میں اور الگ الگ سالوں میں الگ الگ مضامین لکھنے والے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک تاریخ ہے جس پر علم رکھنا ہمیں بھی ضروری ہے کہ کہاں سے غلامی شروع ہوئی اور کہاں سے ختم ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں جو ہے بھارت اور بر صغیر میں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے غلامی چل رہی تھی بھارتیوں کی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،